نظریہ پاکستان کو نظریہ اسلام بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی نام ہے دو قومی نظریہ۔ کیا نام ہے بنیادی؟ دو قومی نظریہ۔ اسی دو قومی نظریہ یعنی نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہمارا یہ ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یعنی قیام پاکستان کے حوالے سے جو تحریکیں چلیں، اس تحریک پاکستان کا جو نظریہ تھا وہ کیا تھا؟ بھئی دو قومیں ہندوستان کی دھرتی پر اکٹھے نہیں رہ سکتی، ان دو قوموں کو الگ الگ ملک میں رہنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جن کا صرف رہن سہن ہی نہیں، جن کے عقائد بھی جدا، جن کی عبادات بھی جدا، جن کے مسائل بھی جدا جدا، جن کا نبی بھی جدا، جن کے خدا بھی جدا ہے۔ توجہ آپ کی، یہ ہے نظریہ، اسی کو کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ۔ یعنی دو نظریے تھے، ایک مسلمانوں کا اور ایک ہندوؤں کا۔ انہی دو نظریوں کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا، اور جس وقت پاکستان کا اعلان ہوا وہ وقت رات کے 12 بجے تھے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی تھی، یعنی 27ویں رمضان المبارک کی رات۔ یعنی پاکستان کا اعلان اس رات کو ہونا، اور پاکستان کا اس رات کو بن جانا، پاکستان کا اس رات کو معرض وجود میں آ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کوئی دنیاوی سٹیٹ نہیں بن رہی تھی، بلکہ یہ رسول اللہ کے دین کی نفاذ کے لیے سٹیٹ بن رہی تھی، کہ اس سٹیٹ کے اندر، اس سلطنت کے اندر، اس ملک کے اندر حضور کے دین کا نفاذ ہوگا۔ اور یہ ایک متفقہ لاہیہ عمل تھا، اور اس بنے بنائے لاہیہ عمل کے مطابق آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آزادی کی جو تحریک تھی، یا معاذ اللہ یہ ہندوستان سے الگ ہونے کی جو تحریک تھی، یہ محض ایک وقتی جذبہ تھا۔ جی، ایک وقتی جذبہ جیسے بندے کو آتا ہے نا تو وہ کوئی کام کر گزرتا ہے، بس یہ وقتی جذبہ تھا ہند و پاک کے اندر رہنے والے لوگوں کا، جس کی وجہ سے یہ پاکستان بن گیا، ورنہ کوئی طے شدہ لاہیہ عمل نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ تاریخ سے جاہل ہیں، ان لوگوں کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، لوگوں کے مسلمانوں کے افکار و نظریات کو وہ جانتے ہی نہیں کہ مسلمان ایک طے شدہ لاہیہ عمل کے تحت وہ کیا تھا کہ ہندوستان میں رسول اللہ کے دین کا نفاذ نہیں ہو سکتا، ہمارا الگ ملک ہونا چاہیے جہاں نظام مصطفیٰ کا جھنڈا لہرائے، جہاں رسول اللہ کے دین کا نفاذ ہو، جہاں قرآن و سنت کے اصولوں کو آزمایا جائے۔ اس نظریے کی بنیاد پر پاکستان حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لوگ کہتے ہیں، آج لوگ اس کو سیکولر سٹیٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو روشن خیال ہیں، تجدد پسند روشن خیال ہیں، وہ یعنی انگریز کے، غیر مسلموں کے، کافروں کے دل دادا ہیں، ان کے بادہ خار، ان کے نمک خار، ان کے نمک حلال ہیں، ان کی وہ مالا جپنے والے، ان کے گیت گانے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سیکولر سٹیٹ ہے، یعنی پاکستان کا کوئی دین نہیں۔ سیکولر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو بے دین ہو، ہے توجہ آپ کی، یعنی جس کا نہ کوئی نظریہ ہو اور نہ کوئی اس کا دین ہو۔ اب ذرا توجہ کرنا آپ، میں علل اعلان یہ بات کہنے جا رہا ہوں، یعنی جو سیاسی جماعتیں پاکستان کی اگر وہ ہیں رسول اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ اور وہ اپنے آپ کو سیکولر نہیں کہتی، ان سے ہٹ کر وہ مستثنا ہیں۔ باقی جتنی جماعتیں بھی سیاسی ہیں نا پاکستان کے اندر، وہ اگر اپنے آپ کو کہتی ہیں نا سیکولر، اور سیکولر کہنے والی بہت جماعتیں ہیں، میں ان کے نام نہیں لیتا، آپ سیدھا سادہ سمجھ لینا کہ یہ سیکولر جماعت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کبھی مسلمانوں کی ہو نہیں سکتی، اس کا کبھی مکہ مدینہ سے تعلق ہو نہیں سکتا، یہ ہے بھی انگریزوں کی، ہے بھی یہ واشنگٹن سے تعلق رکھنے والی، ہے بھی بے دین، جس کا کوئی نظریہ نہیں۔ بتائیں وہ سیاست میں آ کر، پھر وہ اقتدار میں آ کر، پھر وہ حکومت کے آ کر آپ کے نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام یا دو قومی نظریہ کا تحفظ کریں گے یا انہیں اجاڑیں گے؟ بتائیں ذرا۔
پھر بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ جیالے بن جاتے ہیں، کوئی کس کا جیالہ ہے، کوئی کس کا جیالہ ہے، کوئی کس کے نعرے لگا رہے، کوئی کس کے نعرے لگا رہا ہے۔ اور میں نے کہا نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا غلام، ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کر، ذرا سوچ سمجھ کے نعرہ لگایا کر، ذرا سوچ سمجھ کے کسی جماعت کا ساتھ دیا کر، ایسے نہیں اندھوں کی طرح۔ کیا پاکستان ویسے بن گیا؟ 30 لاکھ لوگوں کی قربانیاں آئی ہیں تو پاکستان بنا ہے۔ 30 لاکھ لوگ یہاں پر ذبح ہوئے ہیں، 30 لاکھ لوگوں کی قربانیاں، مالی نقصان علاوہ یہ تو جانی نقصان کی بات کر رہا ہوں، ہے توجہ؟ اتنا بڑا جانی مالی نقصان جو کیا گیا کہ روٹی کپڑا مکان کے لیے اور سیکولر سٹیٹ بنانے کے لیے، میں کہتا ہوں ہندوستان اس وقت دنیا کی، بھارت جو ہے نا، بھارت انڈیا جس کا آپ نریندر مودی جو ہے وہ مطلب ہے کہ سربراہ ہے، یہ جو سٹیٹ ہے ہندوستان کی، انڈیا کی، بھارت کی، ابھی یہ پوری دنیا کی بہت بڑی سیکولر سٹیٹ ہے جس کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی اندیہ نہیں، یہ بے دین سٹیٹ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر بے دین سٹیٹ ہی بنانا تھا تو پھر ہندوستان میں ہی رہ جاتے، پھر ضروری تھا پاکستان بنانا، پھر ضروری تھا 30 لاکھ لوگوں کو قربان کرنا اور ذبح کرانا، 30 لاکھ لوگوں کی قربانی دینا، پھر مالی نقصان اس کے علاوہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک ہندو صحافی نے سوال کیا، ہندو صحافی نے کہا اے محمد علی جناح، آپ پاکستان بنا رہے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا الگ ملک، الگ سٹیٹ ہونی چاہیے، مسلمانوں کی الگ ایک سلطنت ہونی چاہیے جس میں مسلمان رہیں، مسلمان تو یہاں بھی رہ رہے ہیں، اور یہاں کے جو ہندو ہیں اور مسلمان ہیں ان کی آپس میں بڑی رشتہ داریاں ہیں، بڑے تعلقات ہیں، یعنی کوئی چچا ہے تو کوئی بھتیجا ہے، کوئی خالہ ہے تو کوئی بھانجی ہے، آج یہ سمجھ بات، یعنی یہاں پر جو ہے بڑے رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان رشتے داریوں کو کیوں توڑ رہے ہو؟ ان کو کیوں ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہو؟ ان رشتے داروں کو آپس کے اندر کیوں لڑانا چاہتے ہو؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ مسلمانوں کی طرف سے اس مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل تھے، ہے توجہ تمہاری؟ کیا تھے؟ وکیل تھے۔ یا ضمناً ایک جملہ عرض کرتا چلو، ضمناً قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو آل انڈیا سنی کانفرنس تھی جس کے اندر 20,000 علماء تھے اور 10,000 سے زیادہ مشائخ یعنی پیران عظام شامل تھے، آل انڈیا سنی کانفرنس 20,000 علماء جس کے اندر بطور رکن تھے، اور 10,000 سے زیادہ پیران عظام اور مشائخ عظام اور خانقاہوں والے تھے، یہ آل انڈیا سنی کانفرنس کو چلا رہے تھے، پاکستان کی تحریک کے جا بجا کانفرنس اور جلسے کر رہے تھے، اور اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، معتقدین کو کہہ رہے تھے مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے، ہم نے پاکستان بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں سے سوال ہوا کہ 20,000 سے زیادہ علماء ہو، 10,000 سے زیادہ مشائخ عظام پیران عظام ہو، اور تم نے اپنا لیڈر اور قائد بنا رکھا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو، جس کی شکل دیکھو تو لگتا ہے کہ وہ کوئی سیکولر قسم کا بندہ ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح بے شک داڑھی منڈواتے ہیں، بے شک وہ کوٹ پتلون وغیرہ پہنتے ہیں، بے شک وہ جناح کیپ سر پہ رکھتے ہیں، بے شک وہ انگریزی وضاقتہ کے آدمی ضرور ہیں، لیکن ہم نے کوئی ان کو مذہبی لیڈر نہیں بنایا ہوا، ہم نے ان کو سیاسی لیڈر بنایا ہے، اور وہ صرف اس مقدمہ لڑنے کے لیے ہمارے وکیل ہیں، بس۔ ہے توجہ تمہاری؟ نہیں توجہ؟ بولو بولو ذرا محبت ہے۔ اور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ بھی تھے، شاگرد بھی تھے، انہوں نے کئی اپنے تحریک کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس جو پاکستان کے بننے کے لیے متحرک ایک تنظیم تھی اور جماعت تھی، جا بجا جلسے کر رہے تھے اور تحریک پاکستان کو اجاگر کر رہے تھے۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خطوط کے اندر فرمایا کہ اے علماء کی جماعت، اے مشائخ عظام کی جماعت، آج اگر قائد اعظم محمد علی جناح ہم سے الگ بھی ہو جائے، ہم بیٹھیں گے نہیں، اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان بنائیں گے نہیں۔ ہے توجہ تمہاری؟ اور پھر فرمایا اگر سنی مسلم لیگ سے نکل جائیں تو فرمایا مسلم لیگ کا تو کوئی جھنڈا اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ میں ہے کون؟ یہ سارے سنی ہیں،
مسلم لیگ میں سارے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ محدث گولڈا فاتح قادیانیت، آپ سے پوچھا گیا، حضور والا فتویٰ پوچھا گیا، فتاوی میریہ کے اندر موجود ہے، حضور یہ بتائیں حضرت پیر مہر علی شاہ خود سرکار ہیں، حضرت بابو جی آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے بڑے بڑے جلسے کیے، اپنے مریدوں کو کہا، اپنے معتقدین کو کہا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے، مسلم لیگ کے جھنڈے کے تلے آؤ، ہے توجہ؟ اور مولانا یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد العلماء تھے، آپ نے فرمایا لوگوں اس وقت دو جھنڈے ہیں، ایک کفر کا ہے اور دوسرا اسلام کا ہے، فرمایا کفر کا جھنڈا ہندوؤں کا ہے جس میں مولوی بھی کئی شامل ہو گئے ہیں، اور فرمایا اسلام کا جھنڈا مسلم لیگ کا ہے۔ اور ایک مقام پر ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ آپ بھی مسلم لیگ میں ہیں، بڑے بڑے علماء مشائخ مسلم لیگ میں ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا مسلم لیگ کیا ہے؟ مسلم لیگ کچھ نہیں، مسلم لیگ کفر اور اسلام کے اندر ایک لیگ ہے توجہ تو علی؟ مسلم لیگ کی حقیقت کیا ہے؟ مسلم لیگ کی حقیقت یہ ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک لکیر ہے، لکیر، فرمایا جو ادھر آئے گا وہ مسلم لیگ میں ہوگا یعنی اسلام میں ہوگا، جو ادھر آئے گا وہ کفرستان میں ہوگا۔ توجہ تو آڈی بولو ذرا محبت نہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہا تھا، صحافی نے سوال کیا آپ ان رشتہ داروں کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ یہ ہندو، یہ سکھ، یہ مسلمان، یہ ایک ملک میں رہتے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، برادریاں ہیں، بہت کچھ ہے، ان برادریوں کو نہ توڑیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح خطاب فرما رہے تھے جلسے سے، قائد اعظم نے فرمایا کہ قریب آؤ میرے، جب وہ قریب آئے نا صحافی، آپ کی میز پہ گلاس پڑا تھا پانی کا جس میں سے آپ نے کچھ پانی پیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا یہ میرا پانی تو پی لو، جو میں نے بچایا ہے یہ میرا بچا ہوا، یہ میرا جھوٹا، یہ پانی تو پی لو۔ اس نے کہا میں تو نہیں پیوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہمارے نظریے میں یعنی ہندو عقیدے میں مسلمان ملیچ ہیں، ملیچ یعنی مڑیچے ہیں، لہذا ہم مسلمانوں کا جھوٹا نہیں پیتے۔ اگر میں مسلمانوں کا جھوٹا پیوں اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جو سارا کچھ ہم سے سیکھے ہیں، جن کو پاکی پلیدی کا بھی پتہ نہیں تھا، جو استنجا کرنا بھی نہیں آتا تھا، جن کو کھانا کھانا نہیں آتا تھا، سب کچھ ہم سے سیکھے آج وہ ہمیں غور رہے ہیں، بھونک رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ تو ملیچ ہو لہذا میں آپ کا جھوٹا نہیں پیتا۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے واپس چلے جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ ساتھ میں ایک ترکی نوجوان بیٹھا تھا جس نے ترکی وضاقتہ کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ میرا جھوٹا پیو گے؟ اس نے کہا حضور آپ تو ہمارے قائد ہیں، ہم تو آپ کی نوکری کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ آپ چونکہ اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ نبی پاک نے لندن میں آ کر آپ کو پاکستان کی فائل پیش کی ہے کہ محمد علی جناح کچھ مولویوں کی وجہ سے تم ناراض ہو کر ادھر آ گئے ہو، جاؤ نا واپس، پاکستان کی یہ فائل دے رہا ہوں، جاؤ مقدمہ لڑو۔ پاکستان کی فائل دے رہا ہوں، جاؤ مقدمہ لڑو۔ پھر 1938 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریہ کو آ کر قبول کیا اور پھر اس کا مقدمہ لڑا۔ مقدمہ لڑنے کے بعد پھر دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ حضرات گرامی، پھر آپ نے اس ترکی سے کہا کہ بیٹا پانی پیو گے؟ اس نے کہا بالکل ضرور پیوں گا۔ اس نے فوراً سے اٹھایا اور پورا گلاس پانی کا پی لیا، گلاس میں ایک قطرہ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس صحافی سے مخاطب ہو کر کہا، اس نے کہا دیکھو بے شک تو بھی اسی ملک کا ہے، میں بھی اسی ملک کا رہنے والا ہوں، لیکن نہ تو میرا جھوٹا پی سکتا ہے نہ میں تیرا جھوٹا پی سکتا ہوں، لیکن یہ ترکی کا رہنے والا ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، شاید تیرے ساتھ میرا کوئی نہ کوئی رشتہ نکل آئے لیکن اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ ترکی کا رہنے والا ترک جوان ہے لیکن اس نے میرا جھوٹا پی لیا ہے، اس کے ساتھ میرا اور تو کوئی رشتہ نہیں، صرف کلمہ طیبہ والا رشتہ ہے، صرف اسلام والا رشتہ ہے۔ پتہ چلا جہاں پر حضور کی بات آ جاتی ہے، دین کی بات آ جاتی ہے، رشتہ نبوت و اسلام کی بات آ جاتی ہے، سارے رشتے پیچھے چلے جاتے ہیں، حضور کا رشتہ سب سے آگے آ جاتا ہے۔ فرما بتا اب ہم جدا ہونے کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، اب تو ہمیں جدا ہونا چاہیے نا، تیرا ملک اور ہونا چاہیے، میرا ملک اور ہونا چاہیے، چونکہ ہم بے شک ایک دوسرے کے رشتہ دار ضرور ہیں
لیکن کلمہ جدا جدا ہے، دین جدا جدا ہے، عقیدہ جدا جدا ہے۔ کہتے ہیں سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے روٹی کپڑا مکان کے لیے، یہ تو پاکستان کے بننے کا وقت ہی بتا رہا ہے، پاکستان کے بننے کا وقت ہی بتا رہا ہے۔ آج چونکہ ہمیں پتہ نہیں نا، بس 14 اگست کے بارے ہم جانتے ہیں، چونکہ ہم کہتے ہیں بس 14 اگست کو پاکستان مارز وجود میں آیا، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں اسلامی تاریخ بھی تو مد نظر رکھنی چاہیے نا۔ ہمارے اسلامی مہینے جو ہیں محرم سے لے کر ذوالحج تک، یہ جو اسلامی مہینے ہیں ہمیں ان کی ڈیٹیں بھی یاد رکھنی چاہیے، ان کی تاریخیں بھی یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیں اپنے تہواروں کو اسلامی مہینوں سے منسلک کرنا چاہیے۔ یہ اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ یہ توجہ تو دو سریا ہم نے اسلام کو خیر بات کہنا شروع کر دیا ہے، رہن سہن بھی انگریزوں والا، بول چال بھی انگریزوں والی، کھانا پینا بھی انگریزوں والا، تاریخیں اور ڈیٹا بھی انگریزوں والی، لکھنا پڑھنا بھی انگریزوں والا۔ اور مسلمانوں کچھ تو خوف خدا کرو، اپنا شعار، اپنی علامتیں، اپنی پہچانیں کیوں ختم کرتے جا رہے ہو؟ آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دو گے؟ ذرا یہ بھی سمجھو نا، 14 اگست کو پاکستان بنا، یہ تو انگریزی مہینہ ہے، پر اس دن اسلامی مہینہ کیا تھا وہ جانو ذرا، وہ رمضان المبارک تھا۔ رمضان المبارک تھا، 27ویں شب تھی کہ ساری کائنات میں 27ویں رات کو قرآن کی لوریاں دی جا رہی تھی، نوافل پڑھے جا رہے تھے، درود پڑھا جا رہا تھا، کلمہ پڑھا جا رہا تھا، اور ہر طرف عریانی فحاشی کے دروازے بند تھے، مساجد کھلی تھی، اللہ اکبر، درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، رات کے 12 بج رہے تھے، اللہ والے اللہ اللہ کر رہے تھے، مسلمانوں کے رخ مدینہ اور مکہ کی طرف ہو چکے تھے، بس رب نے کہا اے مسلمانوں اب تمہارا رخ میری طرف ہو گیا ہے، میرے محبوب کی طرف ہو گیا ہے، تو آؤ تمہیں انعام عطا کر دوں۔ مولا کیا انعام؟ رات کے 12 بجے تھے کہ اعلان ہو رہا تھا، اور پاکستان کے رہنے والوں تمہیں مبارک ہو، پاکستان بن گیا ہے۔ پاکستان مارز وجود میں آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں سیکولروں سے، میں کہتا ہوں تجدد پسندوں سے، ٹی ویوں پہ بیٹھ کے تجزیہ کرنا آسان ہے، ٹاک شو کرنا آسان ہے، بنچیں لگا کر چائے پی کر پیٹ کو اپھار کر اور وہاں پر بکواسیں کرنا، خرافات بکنا وہ آسان ہے، اخباروں میں لکھنا آسان ہے۔ میں نے کہا ذرا آنا ادھر حضور کے غلاموں کے اندر پتہ چل جائے گا۔ پاکستان جو 27ویں رمضان کو بنا ہے یہ اس بات کی علامت ہے، یہ روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں، یہ رسول اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بنا ہے۔ یہاں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، نفاذ مصطفیٰ ہوگا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا یہاں پر شریعت کو نافذ کیا جائے گا۔ کچھ لوگ شور مچا رہے تھے، سیکولر ازم، سوشل ازم، کمیونزم، فلاں فلاں، اس طرح کے عقائد نظریات اٹھ رہے تھے، تحریکیں چل رہی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہی دوران آکھا کیا فرمایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا یہ جو شور شرابہ اٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پاکستان میں کوئی اسلامی نظام نہیں ہوگا، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا یہ کلمہ کی بنیاد پہ بنا ہے اور یہاں رسول اللہ کی شریعت ہی نافذ ہوگی۔ قائد اعظم کی تقریریں کدھر جائیں گی؟ قائد اعظم کے بیانات کدھر جائیں گے؟ یہ تو ہماری سستی ہے، ہماری کاہلی ہے کہ ہم لوگ اٹھے نہیں، ہم لوگوں نے اس کے لیے کوشش اور محنت نہیں کی۔ اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان بنے ہوئے، لیکن حضور کے دین کے مطابق کوئی نظام نہیں نافذ ہو سکا۔ اللہ بھلا کرے قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، جنہوں نے مسلمان کی تعریف پیش کی، اور جنہوں نے آئین پاکستان کو مرتب کیا، مرتب کروا کے اس کو رکھ تو دیا، مگر اس کو کما حق کو نافذ کرنے والے کوئی جرأت مند لیڈر نہیں آئے جو اسے صحیح معنی نافذ کر سکتے۔ حضرات گرامی، پاکستان کا ماہ مبارک کے اندر بننا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے یہ انعام اور یہ تحفہ جو دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کو عریانی اور فحاشی کا اڈا بنا دیں،
رب نے یہ پاکستان اس لیے عطا فرمایا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کی دوسری سٹیٹ ہے. یہاں شریعت کا نفاذ ہوگا، یا اسلام کا نفاذ ہوگا، یا نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا، جس کے لیے مجدد الف ثانی کوششیں کرتے رہے، جس کے لیے اللہ اکبر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کوششیں کرتے رہے، جس کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کوششیں کرتے رہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک مرتبہ جا رہے تھے، تحریک پاکستان کا دور تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح جلسے کر رہے تھے، جلوس نکل رہے تھے. ایک جلوس میں جاتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا کہ ایک جگہ پر نا بچے ہیں جو لائن بنا کے کچھ کہہ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، ایسے لائن لگا کے. قائد اعظم محمد علی جناح نے رحمۃ اللہ علیہ نے جلوس کو روک دیا. جلوس کو روکنے کے بعد قائد اعظم ان بچوں کے قریب گئے، بچوں کو جا کر کہا، اے بچوں کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نعرے کون سے لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نعرے یہ لگا رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. یہ نعرے لگا رہے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے قافلے کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے فرمایا قافلے والوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، اب پاکستان بنانے سے اور بننے سے کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی. کیوں؟ جہاں پر بچے بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان بننے میں اب کوئی دیر نہیں، پاکستان بن چکا ہے. پاکستان بن چکا ہے. توجہ تو نہیں، بولو ذرا محبت. یہ سارے شواہد ہیں، یہ سارے دلائل ہیں، یہ سارے براہین ہیں. آج کے سیکولر کا نعت کا بند کرنے کے لیے جو یہ راگ الاپتا ہے کہ پاکستان روٹی کپڑا مکان کے لیے بنایا گیا ہے. اگر پاکستان روٹی کپڑا مکان کے لیے بنایا گیا تھا تو اس کے لیے اور ملک بھی بہت ہیں. پاکستان نظریاتی ملک ہے. کون سا ملک ہے؟ اس کا ایک نظریہ ہے، اس کا ایک اندیہ ہے، وہ ہے دو قومی نظریہ. دو قومی نظریہ کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں. پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، سب سے پہلے حضرت مجدد الف ثانی نے جلال الدین اکبر کے مقابلے دو قومی نظریہ پیش فرمایا. پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دو قومی نظریہ پیش فرمایا 1921 کے اندر. آپ کا پورا رسالہ ہے، پورا رسالہ فتح و رضویہ شریف کے اندر موجود ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے پورا رسالہ لکھ کے بتایا 1920 کے اندر کہ یہ جو ہندو اور مسلمان ہیں یہ یک وجود کبھی نہیں ہو سکتے. ان کے دو وجود ہیں اور ان کی قومیں دو ہیں، ان کے نظریے دو ہیں، ان کے عقیدے دو ہیں، ان کی عبادتیں دو ہیں، ان کا سارا نظام الگ الگ ہے، یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. جب بھی ہو سکے میں اپنے چاہنے والوں اور معتقدین سب کو پیغام دے رہا ہوں، کوشش کرتے رہنا جس طرح میں احمد رضا کوشش کرتا رہا ہوں کہ پاکستان ایک، یعنی پاکستان کے حوالہ سے تصور پیش کیا، یعنی پاکستان جیسا ایک ملک بننا چاہیے جہاں مسلمان الگ رہ کر اپنی عبادات پر عمل بھی کریں اور اپنے پورے دین کو اپنے اوپر نافذ بھی کر سکیں. 1921 کے اندر، 20 اور 21 کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ نظریہ پیش فرمایا. ابھی تک حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر مشرق حکیم الامت نے جس نے امت کو بیدار کیا ہے، اس نے ابھی تک دو قومی نظریہ پیش ہی نہیں کیا تھا. اعلیٰ حضرت نے 1920 اور 21 میں پیش فرمایا. پھر 1931 کے اندر آپ کے شاگرد صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تفسیر خزائن العرفان والے، انہوں نے پھر 1931 کے اندر دو قومی نظریہ پیش کیا. یہ تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کو، تاریخ. آپ تاریخ کو ٹٹولیں. تاریخ ہر قوم کا اور ملت کا حافظہ ہوتی ہے، حافظہ. جو قوم تاریخ کو بھول جاتی ہے نا، سمجھو اس نے سب کچھ بھولا دیا ہے. تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے. 1931 کے اندر خلیفہ اعلیٰ حضرت اور شاگرد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہیں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1931 میں پیش کیا. پھر ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق نے دو قومی نظریہ 1937 کے اندر پیش فرمایا. قائد اعظم محمد علی جناح نے تشریف لا کر 1938 میں اسے قبول کیا اور اس پر عمل درآمد فرمایا.
ہے توجہ آپ کی؟ یہ نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام، دو قومی نظریہ کے حوالے سے یہ مکمل بات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ حضرات گرامی، آج طرح طرح کے شوشے اٹھ رہے ہیں کہ فلاں دو قومی نظریہ کا موجد تھا، فلاں دو قومی نظریہ کا جو ہے وہ علم بردار تھا، فلاں دو قومی نظریہ کا حامی تھا، جو انگریز کے نمک خوار تھے، انگریز کے نمک حلال تھے، مسلمانوں کے ساتھ جن کے جھگڑے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جن کے رولے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، انگریز کی جھولیوں میں بیٹھ رہے تھے، وہاں سے وظیفے لے رہے تھے، وظیفہ خور تھے، نمک خور تھے، ہاں وہ آج ان کو، یعنی جو اس دور کے اندر زیرو تھے، آج انہیں ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مورخین کا بہت بڑا ظلم ہے، اور اہل سنت کے لوگوں کی بہت بڑی سستی اور کاہلی ہے کہ اپنے بزرگوں کی محنت کو انہوں نے اجاگر نہیں کیا، انہوں نے صفحے کے اوپر لکھا نہیں ہے، تاریخ کے اندر انہوں نے پیش نہیں کیا، انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعریف نہیں کی، اپنے بزرگوں کے بارے کچھ ذکر نہیں کیا، یہ بس اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھاتے رہے۔ یار لوگوں نے تاریخ لکھی اور تاریخ کو ایسا مسخ کیا، ایسا بگاڑا، جن کا تحریک آزادی میں کوئی کردار نہیں تھا، تحریک پاکستان میں کوئی کردار نہیں تھا، قیام پاکستان کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں تھی، جو اس وقت زیرو تھے آج وہ ہیرو ہیں۔ یہ برے صغیر کی تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے۔ لیکن سنیو یا رسول اللہ کہنے والوں، خدا کی عزت کی قسم، تحریک آزادی کو بگاڑا گیا یا تحریک پاکستان کو بگاڑا گیا، یہ سارے کا سارا نقصان کسی اور کا نہیں، نقصان صرف تمہارا ہو رہا ہے، لیکن تمہیں اپنا نقصان کی خبر ہی نہیں، تمہیں اپنا نقصان کا پتہ ہی نہیں۔ خدا کی قسم تمہیں قوم ایسے بھول جائے گی، تمہاری داستان آ رہے گی، داستانوں میں آنے والی نسل تمہیں بھول جائے گی اگر آپ نے آنے والی نسل کو نہ بتایا ہے۔ آپ دیکھیں وہ سر سید احمد خان ہیں، آج ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اٹھائیں نا اس دور کی تاریخ، سر سید احمد خان ہیں جس کا کردار نہ تحریک آزادی میں ہے نہ تحریک پاکستان میں ہے، کردار بالکل زیرو پوائنٹ ہے۔ میں اس بات کا حلف اٹھا کے اقرار کرنے کو تیار ہوں، زیرو نمبر سر سید احمد خان ہے جس کی 75 روپے کے نوٹ پر تصویریں لگا کر ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ نہ تحریک آزادی میں کردار، نہ تحریک پاکستان میں کردار، جو انگریز کے بادہ خار، نمک خار، نمک حلال، وظیفہ خور، پنشن خور، یہ توجہ تھوڑی ہے، آج ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جس دور کے اندر علماء کی لاشیں، خدا کی قسم دہلی سے لے کر پشاور تک پوری سڑک کے درختوں پر علماء کی لاشیں لٹک رہی تھی، علماء شہید ہو رہے تھے، علماء جیلوں میں جا رہے تھے، علماء کو جزیرہ انڈمین کالے پانی کی سزائیں دی جا رہی تھی، علماء کو انگریز طرح طرح کی تکلیفیں دے رہا تھا، سزائیں دے رہا تھا، اس فتوے کی وجہ سے کہ علماء نے فتویٰ دیا تھا نا کہ انگریز کو یہاں سے بھگاؤ، یہ وہاں سے یہاں آ کر حکومت کر رہا ہے، حکومت ہندوستان پہ کرنا ہندوستانیوں کا کام ہے، انگریزوں کا نہیں۔ یہ توجہ تو ہے، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، بولو ذرا محبت کے ساتھ ہے۔ اس دور میں جب علماء کی لاشیں گر رہی تھیں، علماء جیل میں جا رہے تھے، علماء کی سولی پہ لٹکا کے ان کی لاشیں درختوں پہ لٹکائی جا رہی تھیں، دہلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت نہ تھا کہ ہر درخت کی ہر ٹہنی پر کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، کسی نہ کسی پیر اور بزرگ کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ جزیرہ انڈمین میں سزائیں ملی ہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی تحریک آزادی کے ہیں، ہندوستان کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر انگریز کی حکومت برطانوی سامراج ہے، لیکن سب سے پہلے علم بلند کرنے والے ہیں، علم جہاد، علم جہاد بلند کرنے والے، سب سے پہلے کلمہ حق بلند کرنے والے، اور جامع مسجد دہلی کے اندر فتوی جہاد پڑھنے والے علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمین کی سزا ملی۔ جس دن آپ کا پروانہ رہائی آپ کا بیٹا عبدالحق لے کر جا رہا تھا، ادھر پروانہ جا رہا تھا، ادھر فضل حق کا جنازہ آ رہا تھا، پر علامہ فضل حق خیر آبادی نے فرمایا جنازہ تو اٹھوا سکتا ہوں، انگریز کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ ہے توجہ آپ کی؟ علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی
سور کے چمڑے کے اندر بند کر کے ان کو وہیں پر موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ مفتی کفایت علی کافی ہیں، مفتی صدر الدین ازردہ ہیں، اسی طرح مفتی عنایت احمد کاکوروی، علامہ علی رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام بخش صاحبائی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ کسی کو پھانسی کی سزا، کسی کو جزیرہ انبین کی سزا، اور کوئی شہید کیا جا رہا ہے۔ انگریز کے مظالم ہیں، انگریز کے ظلم ہیں۔ اسی دور میں جب لوگ سزائیں بھگت رہے تھے، سر سید احمد خان صاحب انگریزوں کی پنشن بھی بٹور رہے تھے، انعامات بھی حاصل کر رہے تھے۔ میں نے کہا پڑھ تاریخ، اگر تاریخ کے اندر نہیں لکھا جو سزا چور کی وہی سزا میری ہے، توجہ تیری؟ اور میرے سنی بھائی اب نیند اکھڑنی چاہیے، بول ذرا اونچا بلند آواز کے ساتھ۔ تجھے مٹانے کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ انگریز سے انعام حاصل کر رہے تھے۔ خواجہ الطاف حسین حالی، کتاب کا نام ہے حیات جاوید، اور یہ وہ حیات جاوید ہے جس کے اندر ساری ہسٹری سر سید احمد خان کی ہے۔ الطاف حسین حالی نے پوری تاریخ لکھی ہے سر سید احمد خان کی، اور وہ غیر بن کر نہیں، سر سید احمد خان کا ٹوٹ شاگرد، چیلا اور اس کا مرید بن کر اس نے تاریخ لکھی ہے۔ اور اس تاریخ کے حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، ذرا دل کے کان کھول کے سنیے۔ اسی تاریخ کا جو سر سید احمد خان کے شاگرد کی ہے، سر سید احمد خان کے ٹوٹ کی ہے، سر سید احمد خان کے مرید کی ہے، سر سید احمد خان کے چاہنے والے کی ہے، اس کا نام ہے الطاف حسین حالی۔ وہ تاریخ حیات جاوید سر سید خان کی تاریخ میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے سر سید احمد خان نے فرمایا تھا، سر سید احمد خان نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انگریز جیسے عادل اور منصف حکمران عطا کیے ہیں۔ انگریز جیسے عادل اور منصف حکمران عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور وہ کہتا تھا اب تو ہم آسودگی میں ہیں، اب تو ہم آرام میں ہیں، اب تو ہم سکون میں ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، یعنی پیٹ جو بھر رہا تھا۔ اے توجہ تمہاری، حضور کا دین بے شک اجڑتا رہے، مسلمانوں کا خون بہتا رہے، اور مسلمانوں کی وراثت اجڑتی رہے، مسلمانوں کی میراث لٹتی رہے۔ بے شک برطانیہ وہ جھاڑیوں میں رہنے والا، وہ جکھڑوں میں رہنے والا، وہ چھپروں میں رہنے والا، اور وہاں رہنے والا جہاں پانی کے کیا تھے، جھوپڑ تھے، وہاں رہنے والا پوری ہندوستان کی مڈی، مال و دولت، سونا چاندی، ہر ہندوستانی کا لوٹ کر وہاں لے گیا۔ اب کارخانے چلنے لگے، شہر آباد ہونے لگے، فیکٹریاں بننے لگی، اور ادھر سر سید احمد خان کا پیٹ بھرنے لگا۔ انگریز نے تاریخ کے اندر موجود ہے، وائسرائے ہند نے علل اعلان کہا تھا، جو ہند کا وائسرائے حکمران تھا انگریز، اس نے کہا تھا سر سید احمد خان نے ہماری نوکری کا حق ادا کر دیا ہے، ہم اس کی پنشن بناتے ہیں جو 2 پشتوں تک اس کی اولاد کو ملتی رہے گی۔ اور 2 پشتوں تک انگریزوں کی پنشن کھانے والا سر سید احمد خان ہے، اتنا بڑا غدار، جس کو میں انگریزوں کا پہلا کاسا لیس خوش آمدی کہوں تو الفاظ پھر بھی چھوٹا ہے۔ اور مسلمانوں، خدا کی عزت کی قسم، غدار اعظم تھا تحریک پاکستان کا بھی، تحریک آزادی کا بھی۔ اگر وہ دیکھنا چاہتے ہو، وہ سر سید احمد خان تھا۔ آج کے زیادہ محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ اقبال اور فاطمہ جناح کے ساتھ سر سید کی تصویر لگائی جا رہی ہے۔ ارے تجھے عبد القدیر خان نظر نہ آیا؟ مہر علی شاہ کا بیٹا بابو جی نظر نہ آیا جس نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا؟ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی آل انڈیا سنی کانفرنس کا ناظم اعلیٰ نظر نہ آیا؟ محدث کچوچ بھی تمہیں نظر نہ آیا؟ پیر جماعت علی شاہ تمہیں نظر نہ آیا؟ عبدالستار خان نیازی تمہیں نظر نہ آیا؟ شاہ عبدالعلی میرٹھی قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ منورانی کا والد پاکستان بننے کے بعد پہلی نماز عید 3 دن کے بعد 27 رمضان کو پاکستان بنا، اور 3 دن کے بعد پہلی عید الفطر کی نماز پاکستان میں
ہیں قائد اعظم نے شاہ عبد العلیم میرٹھی کے پیچھے پڑی. وہ شاہ عبد العلیم میرٹھی سفیر اسلام جس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا, قائد اعظم نے اس کے پیچھے پہلی عید کی نماز پڑھی. ارے تمہیں وہ نظر نہ آیا؟ او غدارو, غداروں کے ساتھ یاریاں نبھا رہے ہو. سمجھ لو غدار ہے. 27 رمضان کو پاکستان بنا, مگر جس کا رخ مدینہ طیبہ کی بجائے, مکہ کی بجائے لندن اور واشنگٹن کی طرف ہو, سمجھ لو غدار ہے. جو یاریاں مسلمانوں سے لگانے کی بجائے یہودیوں, عیسائیوں اور ہندوؤں سے لگائے, وہ جتنا بڑا حکمران ہو پاکستان کا, سمجھ لو غدار ہے. جیسے سر سید احمد خان غدار تھا, اس کو پروموٹ کرنے والے, ہیرو بنانے والے بھی غدار ہیں. یہ توجہ تھوڑی ہیں. علماء کی لاشیں گر رہی ہیں اور وہ انگریز کی پنشنیں بٹور رہا ہے. اور مزید سنیے, ظلم بالائے ستم, ظلم بالائے ظلم. سر سید احمد خان کہتا ہے کہ جب سے انگریز سرکار آئی ہے ہمارے ملک میں امن و امان ہے, صورتحال بالکل مطمئن اور اطمینان بخش ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. اللہ نے ہمیں برسوں پہلے آنے والے ہندوستان کے حکمرانوں سے جان چھڑائی ہے. وہ کم بخت تھے جو ہماری شامت اعمال کا سبب تھے. توجہ کر توجہ. پر ہندوستان پہ آنے والے حکمرانوں کا تجھے کیا پتہ کون تھے؟ وہ سلطان محمود غزنوی تھا, وہ شہاب الدین غوری تھا, وہ بادشاہ عالمگیر تھا, وہ شاہ جہان بادشاہ تھا, احمد شاہ عبدالی تھا. ارے وہ غیرت مند حکمران تھے, وہ کم بخت بھی تھے. ان کی شامت اعمال کی وجہ سے سر سید کے ملک پر وہ مسلط رہے. اب انگریز اچھے بھی ہیں, سب کچھ ہیں, ان کی شامت اعمال کوئی نہیں. میں نے کہا وہی کم بخت تھا سلطان محمود غزنوی جس کو روزانہ درود تاج کی برکت سے حضور کا دیدار ہوتا تھا. تو بولو سنیو, بولو ذرا محبت کے ساتھ. وہ سلطان محمود غزنوی جس نے سومناتھ کا مندر توڑا, جس نے ہندوؤں کی اینٹ سے اینٹ بجائی, شرک کا ہندوستان میں خاتمہ کیا. 1000 سال مسلمانوں کی غیرت کا, عزت کا, عظمت کا ہندوستان کی دھرتی پر جھنڈا لہراتا تھا. 1000 سال. کتنا؟ 1000 سال. سلطان محمود غزنوی ایک دن گیا, دیکھا کسی طالب علم کو وہ چاند کی روشنی پہ حضور کی حدیث پڑھ رہا ہے. اپنے خادم سے کہا بیٹا یہ لے جاؤ, اس طالب علم کو دے دو. مدرسے کا طالب علم ہے اور میری سلطنت ہے, اور یہ چاند کی روشنی پہ حدیث پڑھ رہا ہے. کل کو حضور نے پوچھ لیا تیرے دور میں طلباء حدیث چاند کی روشنی پہ پڑھتے رہے, تو سونے کے لالٹین میں سیر کرتا رہا. جاؤ طالب علم کو دے دو. طالب علم کو لالٹین دیا, سونے کا لالٹین, خاص بادشاہ کے دربار کا. اللہ اکبر. رات کو آ کے سویا, حضور نے جلوہ دکھایا. حضور نے فرمایا سلطان محمود, او سبکتگین کے بیٹے, اللہ تجھے وہی عزت دے جنت میں بھی اور قیامت کے دن بھی جو تو نے دنیا کے اندر میرے وارث کو عزت دی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, میرے وارث کو جو تو نے عزت دی ہے. اور میں نے کہا سر سید احمد خان, سلطان محمود غزنوی کا زمانہ تجھے پسند نہ آیا؟ شاہ جہان بادشاہ, عالمگیر بادشاہ جس نے فتاوی عالمگیری 500 علماء کی نگرانی میں لکھوایا, فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے, وہ زمانہ کم بخت لوگوں کا زمانہ تھا. انگریز کا زمانہ اچھے لوگوں کا زمانہ ہے. اور سر سید غدار اعظم انگریز کے کاسالیس اول کاسالیس, انگریز کا پہلا خوش آمدی, انگریز کا پہلا ٹٹو سر سید احمد خان تھا. شاہ جہان بادشاہ, توجہ کرنا آخری باتیں ہیں, وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. شاہ جہان بادشاہ, اللہ اکبر, یہ بھی مغل فرمان رواؤں میں سے تھا. تخت بنایا گیا مور کی شکل کا. کس شکل کا؟ مور کی شکل کا. مور نے پر پھیلائے ہوئے ہیں, سونا چاندی ہیرے جواہرات سے جڑواں کر کے بہترین تخت بنایا گیا. شاہ جہان کو کہا غلاموں نے, حضور آئیے تخت بن چکا ہے. تخت پہ بیٹھنے کے لیے شاہ جہان گیا. جب تخت پہ بیٹھا نا, تخت پہ جب بیٹھا شاہ جہان بادشاہ, اس نے کہا لوٹا پانی کا لاؤ. پانی کا لوٹا لایا گیا. شاہ جہان نے اسی تخت پہ بیٹھ کے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اس نے کہا جائے نماز لاؤ.
جائے نماز لائی گئی، اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد جب فارغ ہو کے بیٹھا، غلاموں نے کہا حضور والا اتنا عرصہ بنتا رہا، اتنا قیمتی تخت، سونا چاندی ہیرے جواہرات، پتہ نہیں کتنی اربوں مالیت کا یہ تخت ہے، آپ نے اس پر پانی بہا دیا، آپ نے اس کو اتنا بے قیمت سمجھا؟ آپ نے فرمایا سنو، یہ اتنی دنیا قیمتی بے شک ہے، لیکن یہ ساری بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ کا دین پہلے ہے۔ میں پوچھتا ہوں سر سید احمد خان یہ کم بخت حکمران تھے؟ او غدار اعظم انگریز کے ٹٹو، 75 روپے پہ تیری تصویر لگ گئی تو کیا سمجھیں گے تیرے چاہنے والے؟ تو ہیرو بن جائے گا۔ یہ قوم بے وقوف نہیں، یہ نہ کل انگریز کی تھی نہ آج انگریز کی ہے، نہ کل غداروں کی تھی نہ آج غداروں کی ہے، یہ کل بھی مصطفیٰ کی تھی آج بھی مصطفیٰ کی ہے۔ اے توجہ تمہاری، اے تمہاری ساری تاریخ، روشن باب، روشن تاریخ، جس تاریخ کو بد عقیدہ لوگوں نے، ٹوٹ لوگوں نے ختم کر کے مسخ کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سنیوں کو جذبہ ایمانی عطا فرمائے، غیرت ایمانی عطا فرمائے، اپنے اسلاف کی وراثت کو سنبھالنے کا جذبہ عطا فرمائے، جرأت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، تاکہ اپنے اسلاف کی میراث کو سنبھال بھی سکیں، آگے منتقل بھی کر سکیں۔ ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق، میں اپنی طاقت کے، آپ اپنی طاقت کے، منہ بند نہ رکھیں، بتائیں پاکستان بنانے والے کون تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔